اور نیچے بیٹھے ہماری پارٹی کی قیادت جو ہے، جو مختلف سٹیک ہولڈر ہے، سب کا آنے کا شکریہ، سب کو خوش آمدید۔ ایک ایک کا نام لوں گا تو 5 منٹ اسی میں ضائع ہو جائیں گے۔ آج کے دن اس کی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ پی کے کے عوام، پی کے کی قیادت امن کے لیے کتنی سنجیدہ ہے، اور ہم سب نے اپنے اختلافات ایک سائڈ پہ رکھے، اور میں اسپیکر صاحب، اپوزیشن لیڈر صاحب، جتنی بھی پارلیمانی لیڈر صاحبان ہیں اور تمام ایم پی اے صاحبان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب کے تعاون سے آج اتنی بڑی ایکٹیویٹی ہمیں دیکھنے کو نصیب ہوئی، اور انشاءاللہ تعالی ہم دعا گو ہے کہ اس کا جو ہے رزلٹ نکلے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیوں کا جو کی پی میں ہو رہا ہے، جو ملک میں ہو رہا ہے، ہمارا کوئی رول نہیں ہے۔ یہ ریاست کا فیصلہ تھا افغانستان جنگ میں جانے کا، 1976 میرا ڈیٹ آف برتھ ہے، اور وہاں اسی سے جب سے ہم پیدا ہوئے 50 سال سے مسلسل یہ دھماکے دیکھتے رہتے ہیں۔ اس ٹائم ریاست کا فیصلہ تھا کہ افغانستان کی جنگ میں جانا ہے، اور ریاست سے مطلب ایک ادارہ سمجھا جاتا ہے۔ اس ٹائم کے جرنیلوں نے فیصلہ کیا تھا، کسی پولیٹیکل پارٹی نے نہیں، اور ہمیں یاد ہے کہ باچا خان ولی خان وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ افغانستان کے جنگ میں ہم اگر جائیں گے تو اس کا ریئیکشن آئے گا، اور وہی جو ہے ہوا۔ جب سارے پاکستان میں انڈسٹری لگ رہی تھی تو بدقسمتی یہ ہے کہ کے پی کے میں ہم جہادی بھرتی کر رہے تھے، اور یہ ریاستی پالیسی تھی، کسی پولیٹیکل پارٹی کا نہیں تھا۔ پھر جب دوبارہ یہاں پر طالبان کو دوبارہ بسانے کی جو خواہش تھی یا کوشش تھی، یہ بھی پولیٹیکل پارٹی کا نہیں تھا۔ میں اس میں کافی لوگ تھے، جب ہمیں ان کیمرہ بریفنگ دیا جاتا تھا تو اس میں اس ٹائم کا آرمی چیف اور ڈی جی آئی سائی آتا تھا، اور وہ ہمیں بتاتا تھا کہ افغانستان یہ ہمارے لوگ ہیں، یہ بٹکے ہوئے لوگ ہیں، ہم اس کو واپس لائیں گے، کیونکہ افغانستان کی حکومت کی کیپیسٹی نہیں ہے اور نہ اس کا ول ہے کہ ان کے خلاف ایکشن لے۔ اور ہمیں بتایا جاتا تھا کہ اس کی فیملی کو ہم ریہیبلیٹیٹ کریں گے، اس کو جاب دیں گے۔ تمام پولیٹیکل پارٹیوں کے اس پہ اعتراضات تھے، بے شک پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، لیکن آرمی چیف اور ڈی جی آئی سائی جو ہوتا ہے وہ وزیر اعظم کا سیکیورٹی ایڈوائزر ہوتا ہے۔ وہ جو بتاتا ہے، جو کہتا ہے، یہ وزیر اعظم نے ماننی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہماری حکومت گر گئی۔ میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا، مجھے پتا ہے کہ جو آنے والی حکومت تھی اس کا اس میں کوئی رول نہیں تھا۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب یہاں سے لوگ بھیجے جا رہے تھے تو کسی پولیٹیکل پارٹی نے نہیں بھیجے، اس ٹائم کے کور کمانڈر صاحب نے بھیجے تھے وہاں سے طالبان کے ساتھ ڈائلاگ کے لیے۔ تو یہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ میں بالکل ہم چاہتے ہیں، اور کسی اور کو میرا نہیں خیال کہ ہم سے زیادہ اس صوبے کے امن عزیز ہو۔ ہم اس صوبے میں رہتے ہیں، ہمارے بچے یہاں رہتے ہیں، ہمارے ووٹر یہاں رہتے ہیں۔ جن پولیٹیکل پارٹی جو سامنے ہمیں دیکھتے ہیں، اس کی فیملی کی قربانیاں ہیں، اس کی پارٹیوں کی قربانی ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو پتہ ہے۔ ہم ان شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو اس ملک کے دفاع کے لیے شہید ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر ہزاروں نہیں لاکھوں ایسے شہید ہیں جس کو نہ جھنڈا ملتا ہے، جس کو نہ سلامی ملتی ہے، جس کو نہ پیکج ملتا ہے، جس کو نہ شہید کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے قربانیاں دی، ہماری فیملی تباہ ہو گئی۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا گاؤں ہوگا، ایسا مقبرہ ہوگا جس میں ہمارے شہید جو ہے نہیں پڑے۔ یہاں پر ہمیں الزام دیا جاتا ہے کہ کی پی کو ہم 1% دے رہے، بالکل، لیکن میں یہ بتا دوں کہ یہ 1% جو ہمیں ملتا ہے یہ سیکیورٹی کے لیے نہیں ملتا، یہ جو ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے ان کے لیے ملتا ہے۔ ہمارے صوبے سے تو پوچھا جاتا ہے اور ہمیں جواب دینا ہے، بالکل ہمیں جواب دینا ہے 1% کا، لیکن ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ این ایف سی میں 1% کے مقابلے میں جب ریونیو کی بات آ گئی، اس میں 5% جو ہے اس میں ریونیو جنریشن کا ہے، اس میں سندھ کو 2.5% ملتا ہے، پنجاب کو 2.3% ملتا ہے۔ کسی نے اس سے نہیں پوچھا۔ اس طرح ریورس پاپولیشن ڈگنیٹی پہ آپ دیکھیں 3% اس کو رکھا ہے، جس کا بلوچستان کو 2.7% ملتا ہے۔ کسی نے آج تک اس سے نہیں پوچھا، لیکن ہم سے 1% کی پوچھا جاتا ہے۔ کے پی کی میں این ایف سی کا
جو ہمارا حصہ بنتا ہے وہ 4.2% ملتا ہے. فاٹا کو تو ضم کیا گیا، وہاں ضم کیا گیا ہے، لیکن مالی انضمام نہیں ہوا. اگر فاٹا کا مالی انضمام ہو جائے تو یہ ہمارا NFC میں حصہ جو ہے 19.8% جو بنتا ہے، جس میں 450 ارب روپے کی انکریز ہوتی ہے جو ہمیں نہیں ملتا. جب مرجر کے ٹائم کمٹمنٹ کی گئی تھی تو 100 ارب روپے کی کمٹمنٹ کی تھی. اگر ڈالر کے حساب سے ہم نکالے تو 270 ارب روپے پر ایئر بنتی ہے. اگر ہم جو ہے اسی فارمولے پہ جو موجودہ فارمولے پہ نکالے تو 450 ارب ملتے. ہمیں زکوٰۃ نہیں چاہیے، ہمیں خیرات نہیں چاہیے. جو ہمارا حصہ NFC میں ملتا ہے فاٹا انضمام کے بعد وہ ہمیں جو ہے ہمیں ملنا چاہتے. یہاں پر آپریشن کی تو بات ہوتی ہے، لیکن جب کمپنسیشن کی بات ہوتی ہے تو 17 بلین روپے فیڈرل حکومت نے دینے ہیں، لیکن آج تک 1 روپیہ نہیں دیا. 5 بلین روپے ہمارے جو ہے صوبے نے دیا. شمالی وزیرستان میں 1700 خاندانوں کو پیسے دینے کا وعدہ کیا ہے، 20,000 روپے پر ڈے، لیکن 4 ارب 17 کروڑ روپے بنتے ہیں. لیکن 2022 سے صوبائی حکومت نے 1 پیسہ نہیں دیا. ایلوکیشن جو MAADP میں جو 28 بلین کی جو کمٹمنٹ کی گئی تھی، 1 روپے کی ریلیز ہمیں نہیں دی گئی. AIP میں 37 بلین کی کمٹمنٹ کی گئی تھی، 1 روپے نہیں دیا تھا. کرنٹ ایکسپینڈیچر ایلوکیشن جو ہے، جو فاٹا کے 130 ارب روپے بنتے ہیں، صرف 80 ارب ہمیں ملتے ہیں. صوبہ 50 ارب سے اپنے ریسورسز سے وہ دیتا ہے. آپ یہاں ڈیولپمنٹ نہیں کریں گے، آپ یہاں ہمارا حصہ نہیں دیں گے، یہاں پر روزگار نہیں دیں گے. تو اسی طرح کی ہے. ہم بالکل چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائے. پولیٹیکل لوگوں کو، PTI کو، بے شک اگر ہم سے ایشو ریاست کا ہے تو کسی پولیٹیکل لوگوں کو جو پولیٹیکل ہو، جو پارٹی کے سٹیک ہولڈر ہو، ان کو نمائندگی دے. سارے پولیٹیکل پارٹی کو کرتے. ہم وعدہ کرتے کہ ہماری صوبائی حکومت اس کو امپلیمنٹ کرے گی. شکریہ جی. بہت شکریہ جنید اکبر خان. اصل میں بہت زیادہ مقررین ہیں اور ہماری خواہش ہے کہ ہر ایک بولے، اور 5 منٹ اس لیے رکھے ہیں کہ صرف امن پہ بولے اور اس کی تجاویز دیں تاکہ سیاسی باتیں نہ ہوں. تو میں آپ کا مشکور ہوں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب. میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنا خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر بابا سلیم سواتی صاحب، چیف منسٹر خیبر پختونخوا سہیل افریدی صاحب، ڈاکٹر عباس صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن، ڈپٹی اسپیکر صاحبہ جنید اکبر صاحب، آنریبل پارلیمنٹیرینس، فارمر گورنرس، چیف منسٹرس، مختلف سیاسی جماعتوں کے جو کہ خیبر پختونخوا